علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، فلما خلق اللہ آدم القا ذالک النور فی صلبہ، حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند پہ اکیلے نہیں آئے، ان کی پشت میں ہمارے محبوب علیہ السلام کا نور بھی تھا۔ یہ فضیلت بھی انہوں نے لکھی۔ وہ نور اس جگہ پہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ اترا، فثبت ان الہند ہوا مطلع النور المحمدی، مطلع النور المحمدی، الہند مطلع النور المحمدی، کہ ہند کی زمین نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کی۔ اب یہاں شاید کو بار بار خیال آ رہا ہو، آنا بھی چاہیے، کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، آگے تو آپ ہمیشہ ان کی شانیں بیان کرتے، اور آج یہ سرزمین ہند کی قدم قدم پہ شان بیان ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو، اس بات کو بھی واضح کر دیا علی بالگرامی نے۔ کہتے ہیں ان الہند ہوا مطلع النور المحمدی و مبدا ھذا الفیض السرمدی، کہ ہند کی سرزمین مبدا ہے، نور محمدی کا مطلع مبدا ہے، وَأَنَّ الْعَرَبَ هُوَ غَایَتُهُ وَمُنْتَہَاهُ، اور عرب وہ ہے جو غایت ہے، جو منتہا ہے، جہاں سے طلوع ہوا ادھر جا کر عروج اور عروج در عروج۔ لہذا وہ مکہ مکرمہ، وہ مدینہ منورہ، اس کی عظمتوں کے ساتھ ہم ہند کا تقابل نہیں کر رہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ میں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ گر ہونے سے پہلے پشت آدم علیہ السلام میں جس جگہ جلوہ گر ہوئے وہ جگہ ہند کی سرزمین ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اب میں بات سمیٹتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہند اور نبوت، ہند اور رسالت، ہند اور حرم، ہند اور خلافت، ہند اور ختم نبوت، ہند اور ذات رسول علیہ السلام۔ مہند کیا لفظ بولا ہے؟ علماء تو بولے مہند ہند سے ہے، مہند اس میں مفعول۔ اگر کسی نے صحابہ کی نعت سنی ہو تو سرکار کی نعت جو سرکار کے سامنے اور اس شعر پہ پہنچے تو سرکار نے چادر اتار کے دے دی۔ مواہب الدنیا میں لکھا ہے اس شعر میں سرکار کا کیا نام لیا گیا تھا، اس بلا وجہ بر صغیر کے مزاج میں نہیں۔ اس کی حکمت تو دیکھو، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں، محفل نعت سجی ہے اور نعت پڑھی جا رہی ہے۔ کہتے ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلولی۔ مہند مہند مہند، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے تھے تو یہ شعر آ گیا، ان الرسول، کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لسیف، تلوار ہے۔ کیا ہے؟ آج لوگ تلوار کے نشان سے ڈرتے اور کہتے ہیں یہ تلوار کا نشان تم نے کیوں بنا دیا؟ تو ان الرسول لسیف یستضاء بہ، رب وہ تلوار ہے تلوار بانٹنی ہے، یستضاء بہ، کفر ختم کرتی ہے، نور لاتی ہے۔ یہ کیسی تلوار ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حضرت کعب بن زہیر نے کہا مہندن، یہ تلوار ہند سے ہو کر آئی ہے۔ اب بات دربار سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، مہند ہند کی بنی ہوئی تلوار، سرکار کا اسم شریف، سرکار کا لقب شریف، سرکار کی صفت اور نعت شریف، من سیوف اللہ۔ اس تلوار کے دو تعارف ہیں، ویسے تو لاکھوں کروڑوں تعارف ہیں، مگر اس شعر میں ایک طرف اس کو سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار، اور دوسری طرف اس کو مہند کہا گیا، ہند کی۔ اس کے نبی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانوں میں، لہجوں میں،
خطبوں میں، جلسوں میں، گلی گلی، محلے محلے میں، یہ کیسے رک سکے؟ سرکار کے دربار سے ہمیں کوٹا ملا ہے اور ہمارا رابطہ ہے، ہمارا تعلق ہے، ہماری اتنی گہری وابستگی ہے۔ دنیا کے اور کونوں کی تلواریں بھی تو تھیں، لیکن حضرت کعب بن زہیر نے کہا ہمارے رسول سلام وہ تلوار ہیں جو ہند سے بن کے آئی ہے۔ اگرچہ علیحدہ وجہ یہ ہے کہ وہ کاٹتی اچھا ہے اور اس سے کفر اچھی طرح مٹتا ہے، تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو دیکھنے والوں نے یوں دیکھا، جب صبحۃ المرجان کا خطبہ لکھا جا رہا تھا تو خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے انہوں نے لفظ کیا بولے؟ کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی السیف المہند من سیوف اللہ، کے صلاۃ و سلام ہو عرب کے تاجدار پر، امت کے غمخار پر، ہند کی تلوار پر۔ تو یہ ہند پھر سرکار سے دور کیسے رہے؟ یہ ہند پھر بت پرستوں کو کیسے دیا جائے؟ اس ہند پر پھر مودی جیسے پلیتوں کا راج کیسے برداشت کر لیا جائے؟ اس واسطے میں نے اعلامیہ میں بھی کہا دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت نہیں، مکہ دکھانے کا وقت ہے، مکہ دکھانے کا وقت ہے، مکہ دکھانے کا وقت ہے۔ اور سلام ہو ان مجاہدوں کو جو مکہ دکھانے کے لیے بارڈروں پہ کھڑے ہیں، گولیوں کے سامنے سینہ تان کر، اور اگر یہ تقریر ان تک پہنچا دی جائے تو کبھی بھوکے بھی شکست نہیں کھائیں گے کہ سرحد پر ایمان اور قرآن کا پہرا اس لیے ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنے ناموں میں سے ہند کی طرف منسوب نام کو بھی پسند فرمایا۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔ اب اس کے ساتھ جو وہ بات کی میں اس کا حوالہ بھی بتا دوں کہ چادر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صفحہ نمبر 61 ہے، حضرت کعب بن زہیر جلد نمبر 4 زرقانی علی المواہب لکھا ہے لما واصل الی قولہ ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول رما علیہ الصلاۃ والسلام علیہ بردۃ کانت علیہ۔ سرکار کے اوپر جو چادر مبارک تھی سرکار نے اتار کے اس شعر پر کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندی تلوار کے ساتھ بیان سرکار کی شان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اس لیے غزوہ ہند، یہ دو لفظ تھے، ابھی تک میں نے صرف ہند کی تھوڑی سی بات کی کہ میں کسی غیر محرم زمین کی بات نہیں کر رہا، میں تو نبیوں کے قدم کی تبرک کی بات کر رہا ہوں، میں تو ختم نبوت کے اجالے رکھنے والی زمین کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کو سامنے رکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کا نصاب عطا۔ اس نصاب میں سر فہرست نسائی یہ میرے پاس آئی، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اور اس سے عاشقوں کے چہروں پہ بہار آئی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سٹیج پر بھی چمکتے، یہ جاسوسی بھی کرتی، علماء کو بھی دکھائیں گے کہ میدان عمل میں کہ آج بھی ان کو نیند آ رہی ہے، اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کو بھی بار بار دکھایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مودی کے حواریوں کو نیند آئے گی، ہمارے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے تو ان کے سینے میں غار ہوتی ہے۔ یہ تم میڈیا پر دیکھ چکے ہو، اور وائٹ ہاؤس کے گماشتے بھی کان لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا لاہ عمل اس وقت کو ان کے رسول علیہ السلام نے اس صدی کا بھی دیا ہوا ہے، چونکہ انہوں نے تو تھنک ٹینک میں مضمون لکھے کہ وہ نبی تو آج کا جانتے ہی کچھ نہیں تھے، لہٰذا کسی اور کی طرف دیکھو، تمہیں وہ اندھیرے میں چھوڑ گئے۔ میں کہتا ہوں ہم وہ امتی نہیں ہیں جو کہیں انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں انہیں کل کی خبر نہیں، میں کہتا ہوں ہم وہ ہیں جو ہمارے آج کے پاکستان کا بھی لاہ عمل ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ دیکھیے
حدیث نمبر 3175، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی، غیروں کی بات نہیں، میری امت کے 2 لشکر، کتنے لشکر؟ 2، احرزہم اللہ من النار، رب نے ان کو جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں۔ انڈیا کے فوجی کیوں جذبے سے لڑیں؟ انہیں کس نے ٹکٹ دینی ہے؟ ہمارا حسن صدیقی انگڑائی لے اور ان کو نیچے گرائے، چونکہ ادھر تو جنت کے وعدے ہیں۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جماعتیں، ان کے لیے رب نے جنت کا اعلان کر دیا۔ اور یہاں بھی دوسرے لوگوں کی تنگ دامانی دیکھو، جو خطیب یہ تک کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب کے نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن، ان کے منہ سے یہ حدیث نہیں نکلے گی۔ اصابتان، سرکار تو قیامت تک کی امت کو دیکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور آگے میں حدیث پڑھوں گا، ایک ایک چیز گن کے بتائی، صرف نام نہیں، باپ کا بھی نام، دادے کا بھی نام، ٹینک کا نام، سواری کا نام، سب نام لیا۔ اصابتن تغزو الہند، ایک لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابْنِ مریم علیہ السلام، دوسرا لشکر جس کی قیادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی جنت فائنل ہو گئی ہے، یہ جنت کی ٹکٹیں ان کو دے رہی ہیں۔ اور صحاح میں بلکہ مسند امام احمد میں فرما انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں ان مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدین، ان کے دادا، ان کے پردادا کا نام بھی جانتا ہوں، الوان خیولہم، اور تو اور رہا ان کے گھوڑوں کے رنگ۔ اب یہ ہے قوت ہمارے فوجی میں، ہمارے عوام میں، ہماری سرزمین میں، کہ جنہیں پتا ہے کہ سرکار نے میرا نام لینا ہے، میرے باپ کا نام آئے گا، میرے دادا کا نام آئے گا، میں جس سواری پہ بیٹھا ہوں سرکار رنگ بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ناصر الالبانی اس کی بات وہابی نے تو ضرور مانی، ناصر الدین البانی اس کی بات وہابی نے مانی، پھر یہاں کیوں نہ مانی؟ یہ جلد نمبر 4 اس کے اندر یہ حدیث ہے جو ہے ہمیں اس وقت درکار، یہ صفحہ نمبر 570، اس کے ساتھ اس کے انوار 1934 اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے ھذا اسناد قوی فصح الحدیث الحمدللہ، کہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ غزوہ ہند کی یہ پہلی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، اس پر ان کی طرف سے ہی حدیث حسن سے اوپر جا کر صحیح ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو غزوہ بھی صحیح ہے، غزوہ صحیح ہے تو سنی کا عقیدہ بھی صحیح ہے۔ اس کے ساتھ یہی حدیث امام بخاری نے بھی ذکر کی ہے، یہ کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری کی تصنیف، اس کے اندر صفحہ نمبر 72 اور 73 پر یہ حدیث ہے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 72-73، یہ غزوہ ہند کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے ساتھ یہ جو حدیث ہے ثوبان، حضرت ثوبان صحابی جو روایت کرتے ہیں، ابھی وہ ذکر ہو رہا ہے، یہ سنن کبریٰ امام بہقی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 572، حدیث نمبر 1,91,112، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ یہ ہے غزوہ ہند، یہ ہے اس کی سند، یہ ہے اس کے حوالے۔ اب دیکھو یہ ہے موجم اوس، امام طبرانی حدیث نمبر، اس کی جلد نمبر جو ہے وہ موجم اوس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107، حدیث نمبر 6741،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان احرزہم اللہ من النار، ایک کون سا اصابتن تغزو الہند، یہ ختم بخاری ہے جس میں حدیث ہمیں پیاری ہے، اور اس نے دشمنوں کی مت ماری ہے۔ سرکار کی امت کی قسمت اور ان کی یہ یاری ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گھڑی قیامت تک کی اپنی امت کے لیے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ پاکستان سنبھل گیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان سنبھل گیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان سنبھل گیا، لا الہ الا اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، ابھی اس پہلی حدیث حوالہ جات جاری ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ہدا اور العباد، امام جلد نمبر 10، اس کے اندر پورا باب ہے، الباب الثامن فی اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بغزو الہند وفتح فارس والروم، اس میں لکھا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ یہ اتنا حدیث کا ذخیرہ غزوہ ہند سے بھرا پڑا ہے۔ اگر کوئی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ امریکہ ناراض ہوگا یا انڈیا ناراض ہوگا، تو ہمیں خوشی درکار ہے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب کی رضا اور اس کا یہ فیصلہ۔ اگر اس سے کسی ہندو کی دل آزاری ہو تو 1000 بار ہو، اس واسطے کہ ہم تو اپنے آقا کا فرمان پڑھ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر امام مناوی کی جلد نمبر 4، تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ صرف ٹیکسٹ متن نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، یہ ان کی گھٹی علمی فکری روحانی ان کی تجلی کا فیض ہے۔ اصابتان، اصابہ کی جمع ہے، یہ کتنی بڑی جماعت ہوگی؟ کہتے ہیں الاصابہ الجماع من 10 الی 40، 10 سے لے کر 40 تک، 10 سے لے کر 40 تک۔ تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 مجاہدوں کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا، اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فوج کا مقابلہ کون؟ اصابتاں، چھوٹا سا لشکر 40 تک، 35، 30، 25، یہ سب اسی کے اندر آ رہے ہیں۔ اور نبی اکرم نور شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اب حدیث نمبر 2، وہ بھی سب سے پہلے سنن نسائی سے پیش کر رہا ہوں، چونکہ سنن نسائی کے اندر پورا باب ہے، باب غزوۃ الہند، یہ سنن نسائی، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور حدیث نمبر 3173، اس میں لکھا ہے ان ابی ہریرہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی، غزوہ ہند کی وعدہ کیا تھا ہم سے، غزوہ ہند کا۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہتے اگر میں نے اپنے زمانے میں وہ پا لیا تو اپنا مال بھی خرچ کروں گا، اپنی جان بھی خرچ کروں گا اس میں۔ فَإِنْ أُقْتَلْ، اگر میں شہید ہو گیا، كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، تو میں کوئی چھوٹا موٹا شہید نہیں، میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، کیوں کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں گا۔ وَإِن رَجَعْتُ وَإِن أَرْجِعْ، اگر میں واپس لوٹ آیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو پھر میں وہ ابو ہریرہ ہوں۔ اسی میں دوسری حدیث بھی اس کی موجود ہے، اور یہاں یہ حوالہ سند بزار کے اندر بھی موجود ہے، الفاظ البحر الزخار سند بزار جلد نمبر 15، اس کے جبر بن عبیدہ عن ابی ہریرہ، یہ کچھ لوگوں نے جبر بن عبیدہ پر اعتراض کیا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا صحابی کی صحابی سے روایت، تو جبر بن عبیدہ کو صحابی قرار دیا اور ہر قسم کے شکوک و شبہات کا رد کر دیا۔ اس میں بھی وہی حدیث وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، دلائل نبوہ کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں، جلد نمبر 6، اتنی دلیلیں ہیں نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفحہ نمبر 336، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ یہاں بھی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ غزوہ ہند کا وعدہ ہمیں کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا۔ ایسے ہی مستدرک للحاکم ذکر من روا من الصحابہ عن ابی ہریرہ، اس کے اندر یہ حدیث ہے ان ابی ہریرہ
وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہمارے رسول علیہ السلام نے ہم سے جو سرکار کو زندہ و تابندہ مانتے ہیں اور مستقبل کا رب کے فضل سے غیب دان مانتے ہیں، ہم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، خوشخبری سنائی۔ یہ الفتن اور 229 ہجری امام نعیم بن حماد اس کا باب کیا غزوۃ الہند، پورا باب ہے اور یہ حدیث رود ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی حدیثیں غزوہ ہند لکھی ہیں جس کی اسناد وہ ضمناً ہے، اس لیے میں مستقل طور پر اس مستقل باب میں ذکر نہیں کر رہا۔ ہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ ایسی صورتحال بنے گی کہ ایک لشکر زمین ہند پہ پہنچے گا تو کیا کرے گا؟ یقدم علیہ ذالک الجیش بملوک الہند مغللین، وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑ کے بیت المقدس لے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل فیغفر اللہ لہم ذنوبہم، ان مجاہدوں کے رب گناہ بخش دے گا جو ہند کے ہندو کافر بادشاہوں کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس پہنچائیں گے۔ تیسری حدیث کا جو باب ہے اس کے لحاظ سے بھی عرض کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کر کے لکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرا انداز وہ حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس ساتھ دیگر کتابوں کے اندر اس کے الفاظ یہ امام احمد جلد نمبر صفحہ نمبر 370 حدیث نمبر 8809 عن ابی ہریرہ قال حدثنی خلیلی الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے میرے سچے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے انہو قال یکون فی حاضر امت بعث الی السند والہند، یکون ہوگا فی حاضر امت، اس امت میں بعث ایک فوج مہم پہ نکلے گی الی السند والہند، ہند یہ پرانا جو عربی لٹریچر ہے اس زمین کو بلاد الہند و سندھ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ سرکار کی زبان سے سندھ کا لفظ نکلا، سرکار کی زبان سے ہند کا لفظ نکلا۔ فرمایا کہ ایک لشکر چلے گا، اس لشکر کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، اگر مجھے وہ لشکر ملا اور میں شہید ہو گیا تو پھر شہادت مجھے نوید ہے، اور اگر نہیں تو مطلقاً شرکت سے بھی جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے۔ اس کے ساتھ اب یہاں اس میں چند اہم چیز، یہ دلائل نبوت ابن کثیر کی کہ یہ غزوہ ہند کب شروع ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے، تو میں ایک طویل بحث چند جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غزوہ ہند دور صحابہ سے شروع ہوا اور اس کے حوالہ جات میں عرض کرتا ہوں۔ دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے شروع ہو کر پھر محمد بن قاسم، پھر محمود غزنوی، پھر شہاب الدین غوری، پھر پاکستان کا قیام، پھر پاکستان غزوہ ہند کا مورچہ، پھر بارڈر پار نیا پاکستان، اور پھر سرکار کا فرمان کہ ہند کی زمین کے چپے چپے پر میری شریعت کا جھنڈا لہرائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب آپ کو اس میں بہت دلچسپی محسوس اس بات میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا، تو پہلا عمل اس وعدے کے مطابق 15 ہجری میں ہی ہو گیا۔ سن رہے ہو؟ 15 ہجری پہلا غزوہ ہند کا آغاز، سرزمین ہند جو لشکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین بھیجا تھا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، وہ لشکر جب وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے بعد اس لشکر کو عثمان بن ابی العاص جو اس لشکر کے کمانڈر تھے اور صحابی تھے،
انہوں نے اپنے بھائی حضرت حکم کو جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو غزوہ ہند کے لیے بر صغیر روانہ کیا۔ یہ لکھا ہے موجم البلدان کے اندر امام حموی کا، یہ جلد نمبر 2 میں ہے، وَالدِّیبَ الْمَدِینَةَ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ الْہِنْد وَوَجَّهَ إِلَيْهِ عثمان أَبِلَاسِ أَخَاهُ الْحَكَمَ فَفَتَحَهُ۔ یہ دیبل وہ جگہ ہے جہاں آج شہر کراچی ہے، اور دیبل کی طرف یہ پہلا ابتدائی غزوہ تھا۔ دوسرا راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کا تھا۔ یہ پہلا جس میں صحابی آئے تھے، یہ اللہ کے فضل سے 15 ہجری دیبل پر حملہ ہوا، اور یہ المعارک الاسلامیہ فی الہند اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو العقد الثمین اور تاریخ یعقوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کا کابل تک آنا، اس کا تذکرہ تو سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد صلاۃ خوف کا جو باب ہے، اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن سمرہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابی داؤد نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں حدیث نمبر 1241 انہم غزو ما عبد الرحمن بن سمرہ کابل فصلى بنا صلاۃ الخوف، کہ کابل کے اندر صحابہ مدینہ منورہ سے چل کے آئے اور یہاں عبد الرحمن بن سمرہ نے نماز خوف بھی پڑھائی۔ اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اور کابل کا محل وقوع کہ یہ ہند اور سجستان کے درمیان کی جگہ کا نام ہے، اور اس کو کابلستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہیں، ان میں لاہور کا خصوصی طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 13 پر غزوۃ لاہور سنہ 44 ہجری، ابھی 1 صدی تو کیا نصف صدی بھی نہیں گزری تھی ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس لاہور کی دہلیز پہ اسلام نے آ کر دستک دے دی۔ آج جس لاہور کی چھاتی پہ بیٹھ کے ہم غزوہ ہند کی حدیث سنا رہے ہیں، قد قاد هذه الغزوة على بلاد الهند الشمالية القائد العربي المحلب ابن ابی سفرہ فی عہد الخلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا اسلامی جرنیل حضرت محلب، جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے آ کر لاہور کو فتح کیا، اور لاہور میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اس کے ساتھ پھر آگے دیگر فتوحات کا فتوح سندھ کے لحاظ سے یہ بلازری نے پورا باب قائم کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ فتوح سندھ اور ملتان کی جنگیں، راجستان بلوچستان کے غزوات، ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ حیدرآباد کا اس وقت نام نیرون تھا، اور اس کو بھی 93 ہجری میں فتح کر لیا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند اس کے لحاظ سے بیان کی گئی، اور جامع امام ابن کثیر نے النہایہ کے اس کا تذکرہ کیا کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین۔ یہ بھی عجیب راز ہے کہ سندھ ہند سے خراب ہوگا، اور ہند چین سے خراب ہوگا، اور چین ریت سے خراب ہوگا، یعنی بالآخر، اور پھر جا کر دوبارہ اسلام کو غلبہ ملے گا، اور بیت ابیض تک رسائی کی خوشخبری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک تھے جزوی حملے، اور ایک باقاعدہ جو راجہ دہر کے مقابلے میں حضرت محمد بن قاسم نے حملہ کیا، اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اس بنیاد پر بلازری کی فتوح البلدان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کرایا تھا بحری جنگ کا، لیکن مکمل لشکر نہیں بھیجا کہ ابھی مزید ہماری قوت بڑھنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سروے کروایا، لیکن رپورٹ یہ دی گئی کہ اگر ہم ایران کی طرف سے ہند میں لوگ بھیجتے ہیں، علاقہ اتنا لمبا ہے،
فوج تھوڑی ہوگی تو ویسے غالب نہیں آ سکے گی.